اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ کل کے درس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو میرا قرب اور میری محبت چاہیے وہ میرے نبی کی اتباع کرے۔ کیوں اتباع کرے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ زمین کے اوپر میری دلیل ہے، یہ برہان ہے اللہ کی کہ جیسے جیسے یہ چلتا رہے تم اس کے پیچھے ویسے ویسے چلتے رہو، کیونکہ ہم نے چن لیا ہے ان لوگوں کو۔ تو انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے وہ چنی ہوئی جماعت ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ عیسائیوں سے بات ہو رہی تھی، شروع صورت کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ عیسائی آقا علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان سے بات ہو رہی تھی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اصطفیٰ آدم علیہ السلام کو بھی چن لیا، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی، وآل عمران اور عمران رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی چن لیا ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں مطلب کیا ہے، فرمایا کہ عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ جناب مریم بھی خدا ہے، جناب عیسیٰ بھی خدا ہے، یہ خدائی میں شریک ہے، فرمایا کہ ذرا ان سے پیچھے والوں کو دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے جی وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ میں پیچھے پھر نوح علیہ السلام ہے، ان سے پیچھے آدم علیہ السلام ہے، کتنے نبی آئے ہیں، میں ان سب نبیوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے جو سارے کے سارے جو ہے وہ یہ جو حضرت مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، یہ تو انہی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، انہی کی نسل سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب ان کی نسل جو اوپر چل رہی ہے، جب ان کے باپ دادا جو انبیاء کے نام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے انبیاء کے نام ہے، جب وہ خدا نہیں ہے تو تم نے ان کو خدا کیسے بنا لیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، اپنا ہارون علیہ السلام گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ نہیں ہے، ان کے بارے میں تو تم نہیں سوچے کہ یار کہ یہ بھی خدا ہے، جب وہ بڑے بڑے انبیاء جو پہلے گزر چکے ہیں اگر وہ خدا نہیں ہے تو یہ بھی خدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، ان کے واقعے کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا مسئلے کو سمجھیں۔ حضرت مریم کے والد کا نام ہے جناب عمران۔ کیا نام ہے؟ عمران دنیا کے اندر دو گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اب ہوا یہ، حضرت عمران اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام یہ دونوں ہم زلف ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی حضرت عمران کے گھر کی جو ان کی جو بیوی ہے، حضرت مریم کی جو والدہ ہے، حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے یہ حضرت مریم کی خالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمران، اب دو کیونکہ عمران گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ان کا نام بھی عمران ہے، اور دوسرا حضرت سیدنا مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اب ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 1800 سال کا فاصلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور جناب مریم کے والد کے درمیان۔ اب دیکھیں ہوا یہ، حضرت مریم کی جو والدہ ہے ان کا نام تھا حنا۔ کیا نام ہے؟ حنا۔ اب حضرت حنا نے، کیونکہ یہ ان کی شروع عمر کے اندر جو ہے وہ ان کی اولاد نہیں ہوئی، یہ ایک مرتبہ درخت کے نیچے بیٹھی تھیں تو انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو نا دانا کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مالک اگر تم مجھے اولاد عطا فرمائے نا
تو میں اپنی اولاد کو تیرے گھر جو بیت المقدس جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا تھا، فرمایا جو اس کی بنیادیں رکھی تھیں، فرمایا بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی۔ انہوں نے یہ منت مان لی۔ اب ہوا یہ کہ ویسے بھی بڑی عمر ہو چکی تھی، تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، کیونکہ یہ نبی نہیں ہے حضرت عمران، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی میں نے منت مانی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، جو بھی میرے پیٹ سے پیدا ہوگا میں اسے جو ہے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، یہ تو نے کیسی منت مانی ہے؟ اگر لڑکا نہ ہوا تو پھر، کیونکہ خدمت کے لیے تو لڑکے پیش کیے جا سکتے ہیں بیت المقدس کے لیے، اگر لڑکی ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں نے منت ماننی تھی، میں نے مان لی ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بھی کیونکہ بڑی عمر کے اندر پہنچ چکی تھی اور حضرت عمران کی عمر بھی بڑی ہو چکی تھی، تو اب ہوا یہ کہ آخری عمر کے اندر جب انہوں نے یہ منت مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منت کو قبول فرما لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آخری عمر کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حنہ کے پیٹ کے اندر تشریف لائیں۔ اب یہ اس واقعے کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، فرمایا جب عمران کی بیوی نے کہا رب، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں تیری بارگاہ اقدس میں منت مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو بھی میرے پیٹ سے پیدا ہوگا، محررہ، وہ میرے لیے آزاد ہے، وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ آزاد کیا ہے کہ میں نے اس سے اپنی خدمت نہیں لینی ہے، جو بھی پیدا ہوگا میرے پیٹ سے وہ میں نے تیری بارگاہ اقدس میں پیش کر کے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ رک کے ہماری منتیں بھی دیکھ لیں اور بی بی صاحبہ کی منت بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اولاد کے لیے ہم بھی منتیں مانتے ہیں نا، تو ہمارے بزرگوں کی منتیں کیسی تھی اور وہ اپنی اولاد کیوں مانگا کرتے تھے، اس کی وجہ بھی ساتھ بیان فرما دی گئی۔ فرمایا کہ میرے مالک، اولاد مجھے نہیں چاہیے، میں اس لیے نہیں مانگ رہی کہ میں بڑی ہونے لگی ہوں تو اولاد بڑی ہوگی تو جناب میری خدمت کرے گی۔ فرمایا نہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اتنی خواہش ہے کہ میرے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہو، وہ تیرے گھر کی خدمت کرے، وہ تیرے دین کی خدمت کرے، بس اس لیے مجھے اولاد عطا فرما۔ ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت امام بخاری ہے نا، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پیٹ میں 2 سال رہے ہیں، پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے، 2 سال۔ حضرت ضحاک 4 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، 4 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں ہنسنے والے کو، جب یہ پیدا ہوئے تو ہنستے ہنستے جو ہے وہ یہ پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا نام ہی ضحاک رکھ دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، جب حضور پریشان ہوتے نا یا طبیعت مبارکہ میں کوئی ملال آ جاتا تو وہ حضور کو کوئی ایسی بات سناتے، حضور مسکرا پڑتے، ان کا لقب بھی رکھ دیا گیا مضحک النبی، یعنی حضور کو ہنسانے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ضحاک کیونکہ یہ ہنستے ہنستے پیدا ہوئے تھے تو اس لیے ان کا نام ہی ضحاک رکھ دیا گیا، ہنسانے والا، ہنسنے والا۔ تو حضرت امام بخاری یہ 2 سال بعد پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ سے۔ اچھا، جب پیدا ہوئے تو نابینا، ماں نے کہا پروردگار میری خواہش تھی میرا اولاد جو ہے وہ تیرا دین پڑھتی، تیرے دین کی خدمت کرتی۔ اب ایک تو 2 سال بعد پیدا ہوا ہے اور اوپر سے 2 سال کے بعد پیدا ہوا تو نابینا پیدا ہوا ہے۔ اب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماں جو ہے وہ انگلی پکڑ کے جو ہے وہ پھرتی رہتی کہ اب اسے کس کے پاس لے جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے پریشانی تو ہے، ایک مرتبہ بس وہ دل پہ سٹ لگی نا، جب چوٹ لگی تو ظاہر بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو دل میں جب چوٹ لگی تو انہوں نے سجدے میں سر رکھا امام بخاری کی والدہ نے اور کہا پروردگار تیری مہربانی، میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما، یہ تیرا دین پڑھے گا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو امام بخاری کی آنکھیں آ چکی تھی۔ پھر دنیا کے اندر وہ شاہکار پیدا ہوا ہے کہ نہیں، جس نے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جس نے اتنی بڑی بخاری لکھی ہے، 6 لاکھ حدیث کا حافظ۔ کتنا؟ 6 لاکھ حدیث کا حافظ ہے امام بخاری، اور 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے حضرت امام مالک، 5 لاکھ حدیث کا حافظ ہے امام مسلم، 5 لاکھ حدیث کا حافظ ہے امام ابو داؤد، 3 لاکھ حدیث کا حافظ ہے امام ترمذی۔ دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہماری قوم ABC پہ کھڑی ہوئی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ 10 سال کی عمر کے اندر امام بخاری کو 60,000 حدیث یاد تھی۔ کتنی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں امام بخاری کو 60,000 حدیث یاد تھی۔ امام بخاری ایک بزرگ کے پاس تشریف فرما تھے، تو انہوں نے جب حدیثیں سنی نا ان سے، حدیثیں سننے کے بعد امام بخاری چلے گئے، پیچھے سے ایک اور بندہ آیا تو انہوں نے کہا یار تو پہلے آتا رہا، میں تجھے ایسا بچہ ملا تھا جس کی عمر 10 سال ہے لیکن عمر اپنا حدیث سے کتنی سناتا ہے؟ 60,000، عمر 10 سال ہے، 60,000 حدیث کا حافظ ہے۔ کہا جی میں نہیں مانتا، کہا یہ اب بھی نکل کے گیا، ذرا چیک کر دو۔ وہ باہر نکلے تو باہر نکل کے دیکھا تو ظاہر آپ جا رہے تھے تو پتہ چل گیا کہ ابھی نکلا نہیں، یہ بچہ نکلا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ امام بخاری کے پاس آ کے کہنے لگا بیٹا میں نے سنا ہے تجھے 60,000 حدیث یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جی۔
کہا جی واقعی یاد ہے؟ انہوں نے کہا حضور صرف 60,000 حدیث یاد نہیں ہے، مجھے راوی بھی یاد ہے، کس حدیث کو روایت کرنے والا کون سا راوی ہے، مجھے اس راوی کی ولادت بھی یاد ہے، اس کا وصال بھی یاد ہے، کہاں رہتا تھا، اس کا گھر بھی یاد ہے۔ یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی نیت کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے یہاں پر ڈالا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کا کام کر کے وہ کوئی خلائی مخلوق تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ پیدا، نہیں، یہ اسی دنیا کے جان کے رہنے والے لوگ تھے، سمجھے نا؟ یہ ہماری ہی امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یہ اسی دنیا کے اندر پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا یار، ہماری بھی تو خواہش ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، کیا کریں گے؟ بزنس کریں گے، بڑا آدمی بنیں گے، کاروبار کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہی کچھ ہماری سوچ یہاں تک آ کے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کیسے یار، یہ کیسے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ، اصل نام محمد ہے، ٹھیک ہے؟ ماں کا باپ پہلے فوت ہو چکے ہیں، ماں اپنے بچے کو کیسے پتہ تربیت کیسی کی ہے؟ حضرت امام محمد یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے گھر میں جب روٹی نہیں ہوتی تھی نا، ماں کہتی تھی میرے محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یہ تربیت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے نا جیسی ظاہر ہماری سوچ ہوگی ویسے ہی ہماری نسل نے بھی تو آگے چلنا ہی ہے نا۔ جب ہمارے بڑوں کی ہماری سوچ جب اے بی سی سے آگے نہیں نکلی ہے تو کیا خیال ہے ہماری کوکھ سے، ہمارے جو ہے وہ پیٹ سے کون سے جناب والا سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا ہے؟ یہاں سے محمد بن قاسم کیسے پیدا ہونا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو بڑھانا ہی بڑا آدمی ہے۔ بڑے آدمی یہ ہے کہ 1000 سال گزر چکا ہے، آج بھی قبر جن کی جگمگا رہی ہے، اس سے بڑا آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا آدمی ہے کہ آج بھی پاک پتن کی پہچان صرف اور صرف بابا فرید ہے، لاہور کی پہچان آج بھی داتا علی حجویری ہے، نہیں؟ بڑے آدمی کی پہچان یہی ہے کہ آپ کراچی جا کے پوچھے بڑا آدمی کون ہے تو آپ کو ایک ہی بندہ نظر آئے گا، اسی طرح حضرت عبداللہ ہے، نہیں؟ سیون شریف جائے بڑا آدمی کون ہے؟ شہباز قلندر ہے۔ ہمارے شہر کے اندر ایک بزرگوں کا مزار ہے، خواجہ محمد اکرم رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ماں کے پیٹ سے 10 سپارے یاد کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اما جان کیونکہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتی تھی نا، ٹھیک ہے؟ اما جان جو ہے وہ جب قرآن پڑھتی تھی تو یہ ماں کے پیٹ سے 10 سپارے یاد کر کے آئے تھے۔ ہاں، جب اما جان جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہے اور ابا جان بھی ساتھ ہی بیٹھ کے پوچھ رہا ہو کہ پچھلی قسط کا کیا بنا ہے، تو کیا خیال ہے آگے ٹک ٹاکر ہی پیدا ہونا ہے آگے اور کون کس نے پیدا ہونا ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، حقیقت میں باتیں آپ کو یہی بتا رہا، حقیقت ہے، ٹھیک ہے جی؟ مجھے فون کر کے کہتے کر یار آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں یار ہماری تو سادی جٹکیلی باتیں ہیں، یہی ہے، سمجھے ہی نا؟ تو دیکھیں نا جی، جب ماں باپ قرآن پڑھنے والا ہو تو اولاد کیسی ہوگی؟ جب اماں اور ابا دونوں مل کے ڈرامے کی قسط پوچھ رہے ہو کہ پچھلی قسط کا کیا بنا اور اگلی قسط کا کیا بنا، تو آگے سے بچے نے بھی ٹک ٹاکر ہی بننا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت حنا نے یہ منت کیا مانی کہ پروردگار میرے پیٹ معافی بطنی محررہ، وہ مجھ سے آزاد ہے جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما، فتقبل منی، میں تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتی ہوں، تو اسے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو ہوا کیا؟ فلما وداعتها، جب اس نے جنا یعنی حضرت حنا نے جناب مریم کو پیدا کیا، قالت رب، پریشان ہو گئی، کہنے لگی میں میرے رب، انی وداعتها انثى، میں نے تو بچی پیدا کی ہے، میں نے تو سمجھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو تیرے دین کی خدمت کرے گا، تیری مسجد اقصی کی خدمت کرے گا۔ اچھا مزیداری کی بات دیکھیں، مسجد اقصی کے لیے کیونکہ پہلے رواج تھا، لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ جایا کرتے تھے کہ ہم نے اسے مسجد اقصی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج ہماری قوم نے اسکول اور اکیڈمی کے لیے بچہ وقف کیا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے وہ بستہ ریڑنا شروع کر دیتا ہے پھیتے لگا کے، ٹھیک ہے جی؟ اسکول سے واپس آئے گا پھر اکیڈمی سے واپس آئے گا پھر ہوم ورک، ٹھیک ہے نا جی؟ ساری دیہڑی اے بی سی چل رہی ہے۔ تو اب ہمارا شوق یہ ہے، تو اس وقت کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ اسپیشلی جو ہے وہ بچہ وقف کر دیتے تھے حضرت اپنا بیت المقدس کی طرف۔ تو ہوا کیا کہ اب جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے کہا پروردگار یہ تو بچے پیدا ہوئی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ اللہ واللہ عالم بما ودعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب بہتر جانتا ہے جو اس نے پیدا کی ہے۔ وہ رب کو بتا رہی ہے میرے مالک میں نے تو بچی پیدا کی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں بہتر جانتا ہوں جو تو نے پیدا کیا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا کہ اگر جو وہ مانگ رہی تھی نا، جو کیا مانگ رہی تھی؟ بیٹا، وہ بیٹا مانگ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، فرمایا وہ جو بیٹا مانگ رہی تھی وہ اس عورت کے، اس لڑکی، اس بچی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ رب فرما رہا ہے، فرمایا یہ جو بچی ہم نے دی ہے یہ بچی کے برابر وہ بیٹا جو مانگ رہی تھی وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بچی کون ہے؟ میں اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آگے چل کے یہ ایک نبی کو پیدا کرنے والی ہے، اور نبی بھی ایسا انداز سے پیدا ہوگا کہ کائنات کے اندر ایسا نبی کبھی پیدا نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا جی، جس کے بارے میں حضور رب قرآن مجید کے اندر فرمائے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، رب جبریل امین کو بھیج کر جس کے پیٹ سے ایک نبی پیدا کرنے والا، یہ تو وہ بچی پیدا ہوئی ہے جس کی ماں کی شان ایسی ہو، تو پھر کیا خیال ہے، پھر اس سے نبی ہی پیدا ہوتے اور کون پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ماں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں جی کیا ہوا، فرمایا وانی سمیتھا مریم، حضرت مریم نے کہا، حضرت حنا نے کہا جی میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے پروردگار میں اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، کہ میں شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں اسے بھی دے رہی ہوں، اس کی اولاد کو بھی دے رہی ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک یہ زندگی گزارتی رہے یہ شیطان مردود سے بچ کے رہے، وذریتھا جب اس کی اولاد پیدا ہو تو شیطان کے شر سے وہ بھی محفوظ رہے اور یہ بھی محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اب کیا ہوا، حضرت حنا جیسے پیدا ہوئی، حضرت مریم جیسے پیدا ہوئی تو جناب حنا نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے آئی۔ وہاں پہ 27 علماء موجود تھے، کتنے؟ 27، اور یہ سارے کے سارے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے۔ ان علماء میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کا نام حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا حضرت مریم نے، حضرت حنا نے کہا جی یہ بیٹی ہے بیت المقدس کے لیے، میں نے اسے وقف کر دیا ہے، آپ میں سے جو چاہے اس کی تربیت کر لے۔ تو حضرت زکریا آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ میری بھانجی لگتی ہے، یعنی اس کی جو خالہ ہے وہ میرے گھر ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام عیشا تھا۔ انہوں نے کہا جی اس کی جو ماسی ہے، اس کی جو خالہ ہے وہ میرے گھر ہے، فلہذا حق میرا بنتا ہے یہ بچی مجھے دی جائے۔ تو سب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے، اور حضرت حنا اور حضرت عمران ان کا بہت بڑا مقام تھا، تو انہوں نے کہا جی کیونکہ حضرت عمران کی شہزادی ہے تو فلہذا ہم پالیں گے۔ تو حضرت زکریا نے کہا جی میں نے پالنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح کرے پھر قرہ ڈال لیتے ہیں۔ جب قرہ ڈالا گیا تو قرہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نہ کری گلا۔ پھر حضرت زکریا ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا جب ساتھ لے کے گئے تو ہوا کیا، آگے دیکھیں، فرمایا فتقبلها ربها بقبول، فرمایا اس کے رب نے اسے قبول فرما لیا، بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول فرمایا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کے رب نے اسے اچھے طریقے سے اس کی تربیت کی۔ یہ حضرت زکریا، یہ حضرت مریم جب تھوڑی سی بڑی ہوئی نا، یہ پنگوڑے میں بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے، وکفلها زکریا، فرمایا کہ حضرت زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، ابھی یہ پنگوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام آ گئے، یہ پنگوڑے میں بیٹھی ہیں، اور جب زکریا علیہ السلام آئے نا جہاں پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی محراب کے اندر، واجد عندها رزقا۔ اچھا کمال کی بات ہے، حضرت مریم نے دنیا کے اندر کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا، انہوں نے کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی ان کے رزق کو جنت سے اتارا ہے، یہ جنت کے رزق جو ہے وہ اترتا، اور یہ انہی سے جو ہے کھایا کرتی تھی، یہ پھل لاتے، جو بھی غذا ان کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے عطا فرما دیتا تھا۔ تو جب ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے پھل پڑے ہوئے ہیں اور یہ پنگوڑے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا قال یا مریم ان لک ھذا، انہوں نے کہا جناب مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ پنگوڑے کے اندر ماں بول رہی ہے، ٹھیک ہے جی، علماء فرماتے اس وقت حضرت مریم بول ہی نہیں سکتی تھی، اب پنگوڑے کا بچہ کتنا بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت مریم نے پنگوڑے کے اندر بولے تھے۔ بیٹا نے جب بولنا ہے ماں پہلے بول رہی ہے، بیٹا تو جا کے بولے گا جب بولے گا۔ یہ ماں نے کہا، انہیں قالت ہوا من عند اللہ، میں یہ میرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ماں پنگوڑے میں بیٹھ کے رب کی ایسی شان بیان کر رہی ہو تو پھر بیٹا جب آئے گا تو اس نے پھر کیسی شان بیان کرنی ہے؟ اے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو مشہور ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پگوڑے میں گفتگو کی ہے، یہ بھی آج آپ کو پتہ چل گیا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی ہے، اما سین پہلے کر چکی ہے، اما جان پہلے کر رہی ہے، پگوڑے کے اندر بیٹھ کے کہا ہے، قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان کا یہ قصہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔
اللہ اکبر.